اب میں آپ کو ایک بات سنانے لگا ہوں، اب بڑے حیران ہوں گے، جنہوں نے سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنی وہ سنیں۔ توجہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمان کا حال کیا۔ مسلمانوں کا ایک لشکر گیا غیروں کے ساتھ جہاد کرنے۔ جنہوں نے یہ بات سنی ہوئی ہے وہ ذہنوں میں تازہ کریں، نہیں سنی ہے تو ذرا دھیان سے سنیں۔ لشکر نے جا کر جنگ کی، کامیابی نہیں ہوئی۔ دوبارہ تیار کر کے، دوبارہ حکمت عملی جو بھی ہوتا ہے طریقہ کار بنا کر پھر حملہ کیا، پھر کامیابی نہیں۔ مسلمان اکٹھے بیٹھ گئے کہ ہمیں کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم سچے ہیں، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا کام سچا، پھر کامیابی کیوں نہیں ہو رہی؟ اب اس کو آج کا نوجوان سن کر شاید ہنسے، شاید وہ تمسخر کرے۔ ان لوگوں نے کہا سوچو ہم نے کون سی نیکی چھوڑی ہوئی ہے؟ سفر میں ہیں ہم لوگ، جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں، کون سی نیکی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے جو کچھ دنوں سے ہم نہیں کر رہے؟ انہوں نے جانچا پرکھا تو پتہ چلا کہ ہم مسواک نہیں کر رہے۔ اتنے دن ہو گئے ہم نے مسواک اونچی۔ اب آج کا کوئی شخص سنے گا، ہنسے گا، مولانا صاحب کوئی سوچ سمجھ کی بات کرو، کیا مسواک کا کوئی تعلق ہے جنگ کی فتح سے؟ ہیں؟ جنگ میں ہوتی ہیں جناب تدبیریں ہوتی ہیں، اسلحہ ہوتا ہے، طریقے ہوتے ہیں، مسواک کا کیا تعلق؟ آج کا نوجوان تو یہی کہے گا۔ مگر ایمان کی حالت کیا تھی کہ ہمیں جو کامیابی نہیں ہو رہی، ضرور ہم نے کوئی سنت چھوڑ دی ہے، ہم نے کوئی نیکی چھوڑ دی ہے۔ جانچا پرکھا تو پتہ چلا کچھ دن ہو گئے مسواک نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا چلو سارا لشکر پہلے مسواک کرو۔ انہوں نے درختوں کی ٹہنیاں توڑی، مسواکیں بنائیں اور سارے بیٹھ گئے مسواک کرنے کے لیے۔ ادھر غیروں نے دیکھا ان مسلمانوں کو کیا ہوا ہے، یہ سارے کے سارے جناب مسواک کر رہے ہیں، دانت صاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے شور مچا دیا، دیواں آمدم، دیواں آمدم، دیو آ گئے، دیو آ گئے، بھاگ گئے کہ مسلمان اب ہم سے تلوار سے نہیں لڑنا چاہتے، یہ دانت تیز کر رہے ہیں، یہ ہمیں کچا چبانا چاہتے ہیں۔ ان پر ایسا رعب طاری ہوا، سارے بھاگ گئے۔ بتاؤ سنت پہ عمل کرنے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی بظاہر آپ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کوئی اہم بات نہ ہو بظاہر، مگر انہوں نے اس پر عمل کیا، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اونچی۔ اب جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں، نبی کے غلام بن جاتے ہیں، تو دنیا میں 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع، 4 چیزیں، پوری سائنس کہتی ہے پوری دنیا ان 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو 4 ایلیمنٹس، عناصر اربع کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر چیز ان سے بنی۔ ان 4 چیزوں پر، میں نبی کی بات نہیں کر رہا، ان 4 چیزوں پر نبی کے غلاموں کی آج بھی حکومت ہے، آج بھی۔ میں نے آپ کو حضرت عمر کی 4 باتیں سنائی ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہوگی۔ لشکر جا رہا ہے جنگ پر، حضرت عمر فاروق اپنا ایک رومال دیتے ہیں لشکر کے امیر کو، یہ میرا رومال رکھ لو، حالانکہ وہ کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، بوسیدہ ہے، میں اس کے لیے اگر یہ کہوں کہ پھٹا ہوا ہے، وہ کپڑا دے دیا۔ فرمایا کہیں آگ نظر آئے یہ کپڑا دکھا دینا۔ یہ کپڑا، لشکر جا رہا ہے، آگے ایک ایسی وادی آ گئی، سرنگ جس کو آپ کہتے ہیں، ٹنل کہتے ہیں، پہاڑ کے درمیان بنا ہوا رستہ، اس میں سے گزرنا ہے۔ انہوں نے جن کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے اس میں آگ بھڑکا دی، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ادھر ہی سے گزرنا ہے، تو آگ کی وجہ سے یہ نہیں آ سکیں گے۔ اب لشکر دیکھ رہا ہے آ گئے، کیسے جائیں؟ سب نے امیر سے پوچھا،
آگ میں سے تو ہم نہیں گزر سکتے. اس کو اچانک یاد آ گیا کہ حضرت عمر نے مجھے کپڑا دیا تھا. اس نے کہا میں ابھی انتظام کرتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ آگ کپڑے کو لگتی ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ جن چیزوں کو لگتی ہے ان میں کپڑا بھی ہے. لکڑی ہے, کپڑا فوراً جلاتی ہے. ادھر وہ رومال نکال کے آگ کو دکھاتے جا رہے, آگ پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, یہاں تک کہ رستہ صاف ہو گیا. آگ پر بھی نبی کے غلام کی حکومت ہے یا نہیں؟ اونچی. حضرت عمر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے زلزلہ آ گیا. زلزلہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک کو آپ کی انگلش میں ارتھ کوئک کہتے ہیں, ایک کو آپ ٹریمر کہتے ہیں. زمین ہلنے لگی. حضرت عمر کے پاس درہ, کچھ لوگ درہ پڑھتے ہیں, درہ لفظ نہیں درہ, چمڑے کا بنا ہوا مارنے والا, وہ جس کو آپ کوڑا بھی کہہ دیتے ہیں, وہ رکھا, اٹھا کے زمین پہ مارا. کیوں ہلتی ہے؟ کیا میں تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ علماء فرماتے ہیں زمین کا ہلنا اسی وقت بند ہو گیا, اس کے بعد مدینے میں زلزلہ نہیں آیا. بولو مٹی پر بھی حکومت ہے یا نہیں؟ ہوا کی حکومت کا واقعہ آپ نے سنا. حضرت عمر فاروق ممبر پر ہیں, جمعے کا دن خطبہ دے رہے ہیں, یا ساریۃ الجبل, یہ 3 مرتبہ کہا, یا ساریۃ الجبل. ساریہ صحابی کا نام ہے. حضرت عمر ان کو حکم دے رہے ہیں پہاڑ پر چڑھنے کا. صحابہ نے جب یہ بات سنی, جمعہ ہو گیا, جمعے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہا یہ آپ نے 3 مرتبہ یہ ساریہ کو پہاڑ کی طرف رخ کرنے کا فرمایا, یہ ساریہ کون ہے, کون سے پہاڑ کی طرف, یہ کیا جملہ آپ نے آج خطبے میں کہا؟ اب حضرت عمر جہاں کھڑے ہیں وہ ہے مسجد نبوی. وہاں سے جس علاقے میں حضرت ساریہ گئے ہیں بتایا جاتا ہے 1600 میل کا فاصلہ. کتنا؟ آج آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, واکی ٹاکی ہے, آلات ہیں, انسٹرومنٹس ہیں, آپ اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچاتے ہیں. یہ آواز پہنچانے والوں نے دلیلیں کہاں سے لی ہیں؟ آپ کے گھر سے لی ہیں. اب حضرت عمر فرما رہے ہیں, وہاں مائک نہیں تھا, اسپیکر نہیں تھے, پہاڑ ہیں راستے میں اور کتنی رکاوٹیں ہیں, مگر آپ نے یہ فرمایا. تو جب صحابہ نے پوچھا, آپ نے فرمایا ساریہ کو میں نے امیر لشکر بنا کر نہاوند کی طرف یا دوسرا علاقہ نام لیا وہاں بھیجا ہے. میں نے خطبہ پڑھتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑ کے دوسری طرف کافروں نے مورچے جما لیے, تیاری کر لی, وہ حملہ کرنے کی تیاری کر چکے تھے. پہاڑ کے دوسری طرف ساریہ اور مسلمان آرام کر رہے تھے. میں نے ان کو خبردار کر دیا. دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ آواز پہنچا رہے ہیں یا نہیں؟ تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے, ان کے آقا کی کتنی شان ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت عمر فاروق سے یہ بات سن کر صحابہ نے دن, تاریخ, وقت لکھ لیا. جمعے کا دن ہے, یہ تاریخ ہے, یہ وقت ہے, انہوں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا. جب ساریہ جنگ کر کے واپس آئے, مدینہ پہنچے, صحابہ نے پکڑ لیا. ساریہ اپنے سفر کا کوئی خاص واقعہ سناؤ. کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا باقی باتیں تو ساری جیسے ہوتی ہیں, ہم سفر کیا, کہیں پانی آیا, کہیں خشکی, کہیں تکلیف ہوئی, کہیں آسانی ہوئی. میں اور میرے ساتھی آرام کر رہے تھے, اچانک آواز سنی امیر المومنین کی, اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. آواز میں نے پہچان لی, حضرت عمر کی ہے. میں نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا. اگر حضرت عمر نہ بتاتے اور ہم تیاری نہ کرتے, دشمن ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم سارے ہی ختم ہو جاتے. جنگ ہم نے لڑی ہے, فتح امیر المومنین نے دلائی ہے.
حضرت عمر نے ہمیں فتح دلائی ہے، ہمیں تیار کر کے وہاں پر سکھا کر، تو پتہ چل گیا ہوا پر بھی حکومت ہے یا نہیں ہے۔ آگ، مٹی، ہوا سن لیا، کیا رہ گیا؟ پانی کا مسئلہ بڑا مشہور، غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، خود تھانوی نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص گورنر بنائے گئے، صحابی رسول ہے۔ وہاں کے جو لوگ تھے، وہاں سب سے بڑا دریا، دنیا کا مشہور دریا، دریائے نیل، جس کو ریور نائل کہتے ہیں انگلش میں، سب سے بڑا دریا مشہور ہے، وہ بہتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ دریا سال کے آخر میں خشک ہو جاتا تھا، بالکل پانی ختم۔ قریب کی بستیوں سے کنواری جوان لڑکی جو سب سے خوبصورت ہوتی تھی، اس کو دیکھا جاتا تھا، اس کو تیار کیا جاتا تھا، جس کو آپ کی زبان میں دلہن بنانا کہتے ہیں۔ دلہن بنا کر اس کو رات کے وقت دریا میں بٹھایا جاتا تھا۔ کوئی بلا آتی تھی جو اس لڑکی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، اور اگلی صبح سے پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، تب پانی پھر آنے لگتا تھا۔ ان کا یہ طریقہ تھا۔ جب مسلمانوں نے مصر فتح کر لیا، حضرت عمر بن عاص گورنر بن گئے، لوگوں نے کہا جی دریا خشک ہو گیا ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، اب ہم ہو گئے مسلمان، ہمیں بتائیں ہم وہی طریقہ کریں یا آپ کچھ کریں گے؟ حضرت عمر بن عاص صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا جس طرح تم کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں تو پانی چاہیے، اور ہمارے پاس پانی یہیں سے آتا ہے، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو کیا بنے گا؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا میں امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھتا ہوں، وہ جو جواب دیں گے اس کے مطابق عمل ہوگا۔ بہت اچھا جی، انہوں نے خط لکھ دیا۔ یہاں کے لوگوں کا یہ طریقہ ہے، یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں انہیں کیا جواب دوں۔ حضرت عمر یہ خط پڑھ کر کابینہ کا اجلاس نہیں بلاتے، وزیروں کو جمع نہیں کرتے کہ کوئی پانی کا ماہر لاؤ، زمین کا ماہر لاؤ، پوچھا جائے جب پانی خشک ہو جائے تو دوبارہ کیسے لایا جاتا ہے، رواں کیسے کیا جاتا ہے، کوئی مجھے مشورے دو، نہیں، اسی وقت دریا کے نام خط لکھتے ہیں، دریا کے نام۔ میرے کالج یونیورسٹی کے لوگ کہیں گے دریا کی آنکھیں کہاں تھیں، کون سی زبان پڑھتا تھا، دماغ کیسے تھا، سمجھتا کیسے تھا، یہ تو یہی کہیں گے نا۔ حضرت عمر خط لکھتے ہیں اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے دریائے نیل میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں وہ تجھے چلائے، اگر تو کسی اور کے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت، تیری ضرورت، اگر تو نہ چلا تو میں تجھے کوڑے مار کے چلاؤں گا، فاروق اعظم ہے، چل ورنہ تجھے کوڑے مار کے چلاؤں گا۔ فرمایا یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ ان کی جو رات تھی، جس رات وہ لڑکی بٹھاتے تھے، اس رات میں حضرت عمر بن عاص نے مصر والوں کو ساتھ لیا، سارے سن رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا خط آیا ہے دریا کے نام، دریا کو خط دیا جائے گا، سارے تیار ہو کر آ گئے۔ رات کے وقت حضرت عمر بن عاص تشریف لے گئے، جہاں لڑکی بٹھاتے تھے وہاں جا کر وہ خط رکھ دیا۔ خط اونچی کہو، جو عقل کو عاجز کر دے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ، ولی سے ظاہر ہو تو کرامت، اور ولیوں کی کرامتیں بھی نبی کے معجزات کا فیضان ہے۔ حضرت عمر بن عاص حضرت عمر کا خط رکھ کے آ جاتے ہیں۔ مصر والوں کو رات گزارنی مشکل ہو گئی، کیونکہ وہ لڑکی چھوڑ کے آتے تھے، صبح جاتے تھے تو پانی ہلکا ہلکا
آنا شروع ہو جاتا تھا. اب وہ صبح کا انتظار کر رہے ہیں, خط رکھا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے. صبح ہوئی, سارے لوگ ساری رات کروٹیں بدل کے انتظار کر کے گزار رہے ہیں. صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر بن عاص کے ساتھ لوگ دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو اس میں صرف پانی نہیں آیا تھا, وہ لبالب بھرا ہوا بہہ رہا تھا. پانی پر بھی حکومت ہے یا نہیں اونچی؟ تو نبی کے غلام بنو. فلما جاءہم الحق, آ گیا تمہارے پاس حق. تو جب حق اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حق فرما رہا ہے تو ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے, حق کی پیروی کرنی ہے, کسی غلط کی پیروی اونچی. ہم نے اپنی حکومت کو بھی یہی کہنا ہے, ابلیس سے مشورے مت کرو, قرآن حدیث پر عمل کرو. ہم نے اپنے گھروں میں, برادری میں, سب جگہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بنانا, اونچی کہہ دیجئے, حق کا ساتھ دینا ہے. تو جو حق کی پیروی کرے گا بھلائی پائے گا, خیر پائے گا.